ناول تیرا عشق میرا انتقام، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 4۔ میں خزاں کے اس موسم میں قید ہوں جہاں ہر شے بے رنگ، بے آواز اور بے جان ہو چکی ہے۔ ایسا یاد مجھ سے یہ مت پوچھ کہ آزادانہ چلنا کیا ہوتا ہے، نرم ہوا کا لمس کیسا ہوتا ہے، یا گلستان کی رانائی اور زندگی کیا ہوتی ہے جس نے قید ہی میں آنکھ کھولی ہو، جس کے حصے میں زنجیریں اور ویرانی آئی ہو۔ وہ بہار، صبا اور گلشن کے مفہوم کو کیسے سمجھے؟ صبح کی ساعتیں آہستہ آہستہ ظہر میں ڈھل رہی تھی کہ سڑک پر دوڑتی گاڑی اچانک بائیں طرف مڑ گئی۔ اندر بیٹھی میشا نے چونک کر سامنے دیکھا۔ دونوں جانب کتار در کتار کھڑے درخت اور ان کے پیچھے دور تک پھیلے کھیت۔ تیز دھوپ کے باوجود بھی منظر میں ایک عجیب سی تازگی گھلی ہوئی تھی، جیسے فطرت خود سانس لے رہی ہو۔ کاش یہ کوئی رومانٹک ہیرو کے ساتھ رومانٹک ڈرائیو ہوتی تو میں یوں سڑا سا منہ بنا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور گردن موڑ کر برابر میں بیٹھے ڈرائیونگ کرتے اردلان کو دیکھا۔ اس کے پیشانی پر بل تھے، ہمیں آپس میں جڑی ہوئی اور نظریں سڑک پر اس طرح جمی تھی جیسے مسکرانا اس کے مزاج میں کبھی شامل ہی نہ رہا ہو۔ یہ وہ رومانٹک ہیرو بنے گا؟ لگتا ہے سالوں سے ہنسنا تو کیا مسکرایا بھی نہیں۔ اور زبان، اف! اس نے آنکھیں زور سے بند کیں پھر کھولی۔ زبان تو ایسی کڑوی کہ لگتا ہے اماں نے برتھ ٹائم پر نیم کی پتیاں نہیں، پورا نیم ٹری ہی کریونگ کے ٹائم چبا لیا تھا۔ کیا لک ہے تیرا میشا جیلانی، ہیرو ملا بھی تو کڑوا مانسٹر۔ وہ سوچوں میں افسوس سے گردن ہلائے جا رہی تھی کہ اچانک، تمہیں اپنے دوپٹے کا ہوش نہیں تھا؟ اس کی آواز یکدم ابھری تھی۔ دوپٹہ؟ میشا نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ لیں۔ یس، دوپٹہ کہاں ہے وہ؟ سامنے ہی دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ میشا کا مزاج بگڑا۔ شام سے لے کر رات تک، پھر ایک ہی روم میں رہتے ہوئے اور پھر صبح سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک آپ کو میرے دوپٹے کی فکر کیوں پڑ گئی؟ منہ بناتے ہوئے وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی۔ اردلان کے پیشانی پر بل اور گہرے ہو گئے۔ مجھے دوپٹے سے لے کر تمہاری بھی کوئی خاص فکر نہیں ہے۔ آواز پارٹ تھی، جذبات سے آ رہی۔ لیکن ہم رونق حویلی جا رہے ہیں اور وہاں سب ہوں گے۔ میشا نے ایک لمحے کو اس کی بات پر غور کیا، پھر ہلکی سی ناک سکوڑی۔ واٹ ایور! سر جھٹک کر وہ پھر سے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اردلان کے جبڑے سختی سے بھنج گئے، مگر اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جہاں وہ اسے لے جا رہا تھا وہاں میشا جیلانی کو سدھارنے کے لیے ایک ہی ہستی کافی تھی۔ گاڑی خاموشی میں آگے بڑھتی رہی، کھیت پیچھے رہتے گئے، درختوں کے سائے شیشوں پر پھسلتے رہے اور آخرکار دور سے ہی اونچی اور پرشکوہ عمارت دکھنی شروع ہو گئی تھی۔ میشا نے پرشوق نظریں سامنے جما دیں۔ سامنے ایک بڑا آہنی دروازہ کھل رہا تھا۔ خانزادہ خاندان کی حویلی شروع ہو چکی تھی۔ رونق حویلی، میشا کے لبوں سے بے اختیار نام نکلا۔ آواز میں حیرت بھی تھی اور کسی انجانی سی کشش کی جھلک بھی۔ آہنی دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی تو جیسے وقت بھی ذرا ٹھہر گیا تھا۔ سامنے پھیلا وسیع صحن، کتار میں لگے قداور درخت، نفاست سے کٹی ہوئی گھاس اور درمیان میں فوارہ، سب کچھ شاندار تھا، پرشکوہ تھا۔ ہر شے وقار، دولت اور نسلوں کی حکمرانی کی گواہ تھیں۔ میشا نے کار کے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے زیر لب سیٹی بجائی۔ واہ بھئی، یہ تو حویلی کم اور کسی ڈرامے کا سیٹ زیادہ لگ رہا ہے، بس کیمرے کی کمی اور میری جیسے ہیروئن کی۔ اس نے 2-4 ہاتھ مار کر اپنے بالوں کو ایک بار پھر درست کیا۔ گاڑی فوارے کے قریب رکی۔ اردلان نے انجن بند کیا مگر اترنے سے پہلے بولا، یہاں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مختصر سا کہا، نظر اب بھی سامنے جمی ہوئی تھی۔ میں بولتی ہی کہاں ہوں مسٹر انکل، میشا نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ ایک تو یہ انکل، اردلان نے بس اسے گھورا اور کار سے اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی وہ بھی اپنی طرف کا ڈور کھول کر اتر گئی۔ وہاں موجود چند ملازم جو پہلے ہی مستعد کھڑے تھے، میشا کو دیکھتے ہی فوراً احترام سے نظریں جھکا چکے تھے۔ خبر حویلی میں پھیل چکی تھی کہ اردلان خانزادہ کی نئی دلہن یہاں آ رہی ہے، مگر سامنے جو دلہن نظر آئی کسی بھی دوپٹے اور چادر سے بے نیاز لاپرواہی سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اب اس کی طرف دیکھ کر ان سب کو اپنی آنکھیں نہیں گنوانی تھی۔ اندر چلو، اردلان کی سخت آواز پر میشا جو پرشوق نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی چونک کر مڑی، پھر سر ہلا کر اس کے ہمراہ ہو گئی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک نے استقبال کیا۔ بلند چھتیں، جگمگاتے فانوس اور لکڑی سے بنے فرنیچر، دیواروں پر لگی تصویریں، ہر چیز کسی شاہی گھر کی یاد دلا رہی تھی۔ ہائے میری میشو! لمبی سی چیخ آئی اور پھر ماہین دوڑتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ اردلان نے بس تعصب سے سر ہلایا۔ او گاڈ ہنی، تم زندہ ہو نا؟ وہ اسے خود میں بھینٹ کر بے وقوفوں کی طرح بولی۔ ماہین ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ زندہ بھی ہوں اور تمہارا انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس نے میشا کے ہاتھ تھامے۔ تمہارے لیے میں بہت پریشان تھی۔ پھر آگے بڑھ کر وہ اس کے کان میں گھسی۔ ظالم پاپا نے تو کچھ کیا تو نہیں؟ ابھی تک تو صرف زبانی تشدد ہوا ہے، جسمانی والا شاید بعد میں شیڈیول ہو۔
وہ سرگوشی میں بولی تو ماہین نے ہنسی دباتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سے چٹکی کاٹی۔ شٹ اپ، یہاں سنبھل کر بولنا۔ پھر اس نے چپکے سے اردلان کی سمت ایک سرسری نظر ڈالی جو ذرا فاصلے پر کھڑا بے نیاز تھا۔ پاپا اب ٹھیک ہے نا؟ آہستہ سے پوچھتے ہوئے آواز میں جھجک صاف تھی۔ اردلان نے بس ایک نظر ڈالی۔ بس اتنا کہا، مالک کہاں ہے؟ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں جیسے اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، آہستہ سے بتایا تو اس نے بس سر ہلایا اور پھر میشا کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے ساتھ لے جا کر کوئی ڈھنگ کا ڈریس دے دو جس میں دوپٹہ ضرور ہو۔ وہ حکمیہ بول کر مڑ کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جب قدموں کی دھیمی مگر باوقار آہٹ سنائی دی تھی۔ راہداری کے دوسرے سرے سے ایک دبنگ سی خاتون نمودار ہوئی تھی۔ گہرے پستے رنگ کا پرنٹڈ لباس، سر پر دوپٹہ کرینی سے رکھا ہوا، آنکھوں میں عجیب سی سختی اور وقار کا امتزاج۔ یہ ہماری دادی سا ہیں۔ ماہین نے میشا کے کان میں فوراً بتایا، آواز میں خبردار کرنے والا لہجہ تھا۔ میشا نے فوری ان کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم دادی صاحب۔ اردلان تیزی سے ان کی طرف بڑھ چکا تھا۔ صوفیہ خانم نے اردلان کے قریب آ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آ گئے تم؟ ہم بہت پریشان تھے تمہارے لیے، اسد بتا رہا تھا کہ تم… وہ بولتے ہوئے رکی، پھر ان کی نگاہیں ماہین کے ساتھ کھڑی میشا پر پڑی۔ دودھ اور سندور کھلی ہوئی چمکتی رنگت والی لڑکی، سنہری بھورے بال، ہیزل آنکھیں، چہرے سے ہوتے ہوئے ان کی نظر اس کے لباس پر پڑی۔ چکا چکا سے مسلا ہوا تھا لباس، مٹی سے خراب، اور اس پر سے دوپٹہ ندارت ان کے پیشانی پر ہلکے سے بل پڑے۔ یہ ہے تمہاری دلہن؟ جی، اردلان نے چھوٹا سا جواب دیا۔ ان کی نظر میشا پر ٹھہری، چند لمحے خاموش، گہری، تولتی ہوئی۔ میشا نے دل ہی دل میں لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے میڈم، دیکھ لیجیے، لیکن مال چاہے جیسا بھی ہے مگر واپس نہیں ہوگا۔ سچ میں یہی ہے؟ دادی جان نے دوبارہ پوچھا، شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ اردلان نے خود اس سے شادی کی تھی، یہ یقین کرنا ذرا مشکل تھا۔ جی۔ اردلان کی آواز پھر وہی اسپاٹ و سرد ہی رہی۔ انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ شکل و صورت تو ماشاء اللہ ہے، پر ان کی نظر پھر سے اس کے دوپٹے کے بغیر وجود پر پڑی۔ یہ مجھے اتنا گھور کیوں رہی ہے؟ میشا ماہین کے کان میں گھسی، جس نے بس اس کا ہاتھ کس کر دبا دیا تھا، جو اشارہ تھا خاموش رہو۔ دادی صاحب، میں میشو کو اپنے روم میں لے جاتی ہوں، یہ نہا دھو لے گی تو بہتر لگے گی۔ گھبرا کر اس نے مسکرانے کی کوشش بھی کی۔ خوب، یہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ دلہن کو لے جا کر تیار کرو اور دوپٹہ ضرور سلیقے سے اڑھا دینا۔ جی دادی صاحب۔ ماہین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور میشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اس لمحے اسے چھوڑ دینا کسی خطرے کو دعوت دینا ہو۔ میشا نے ایک بار پھر صوفیہ خانم کو دیکھا، وہی گہری نظر۔ اللہ خیر، یہ تو میرے مانسٹر انکل کی طرح دیکھتی ہے، اور وہ بھی بدلے میں انہیں گھورنے لگتی کہ ماہین اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لے گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میشا نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ڈالی تھی۔ اردلان وہیں کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، نظریں صوفیہ خانم پر، چہرہ بے تاثر اور مکمل بے نیاز، نہ فکر نہ نرمی، بس وہی بے تاثر خاموشی۔ واقعی مانسٹریا۔ وہ سیدھی ہو کر ماہین کے ساتھ چلنے لگی۔ اوپر کے حصے میں لمبی راہداری پار کر کے ماہین نے ایک دروازہ کھولا۔ آجا، یہ میرا روم ہے۔ ماہین اسے اندر لے کر آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میشا نے سکھ کا سانس لیا۔ تھینک گاڈ کہ تیری دادی کی نگاہوں سے میں بچ گئی۔ ماہین نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے گھورا۔ میشا، سنجیدہ ہو جاؤ، دادی صاحب بالکل مذاق نہیں پسند کرتی۔ میشا نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تیرے گھر میں سب سیریس ہی پیدا ہوئے۔ پھر اپنے لباس کی حالت پر نظر پڑی تو ناک سکیڑ گئی۔ لیکن ماننا پڑے گا، آج میں واقعی قدرتی آفت لگ رہی ہوں۔ تبھی دادی ساسو ماں مجھ پر فلیٹ ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر ماہین بھی ہنس دی۔ فلیٹ نہیں، تمہاری خبر لینے کے لیے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے الماری کھولی، ایک نفیس سا سوٹ نکالا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ پہن لو، تمہارے حساب سے سادہ بھی ہے اور دادی صاحب کو پسند آئے گا۔ میشا نے ڈریس چٹکی میں اٹھایا۔ یہ سادہ ہے تو پھر بھاری کیا ہے؟ ماہین نے اس کے ماتھے پر ہلکی سے چپت ماری۔ میری جان، فی الحال خاموشی اختیار کرو اور جا کر نہا لو، صرف تمہارے لیے۔ میشا اٹھ کھڑی ہوئی تو ماہین اس کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری سی میشو ممی۔ اس کی شرارت پر میشا نے دانت پیس کر اسے گھورا اور اس نے کان پکڑے۔ سوری، چل بیٹی سمجھ کر معاف کر دیا، وہ شان سے بولی، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھل کر ہنستی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ ماہین کے ساتھ باتھ روم میں تھی۔ دروازہ بند ہوا تو میشا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ بکھرے بال، تھکا ہوا چہرہ، آنکھوں میں اب بھی شوخی، مگر اس کے نیچے کہیں ایک انجانا سا خوف تھا۔ خیر میشا جیلانی، خوش آمدید۔ ادھر نیچے صوفیہ خانم لیونگ کے روم کے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اردلان خاموشی سے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کے احترام میں پاؤں سیدھے رکھے اور کاندھے جھکا کر دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھ دیے۔ لمحے بھر کی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آدھی؟ انہوں نے آہستہ سے پکارا، ہچکچاہٹ لہجے میں صاف تھی۔ جی۔ اس نے بس ان کی طرف دیکھا، وہی سنجیدہ اور اسپاٹ چہرہ، سرد آنکھیں۔ صوفیہ خانم نے گہری سانس لی، جیسا خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا ہو، پھر آہستہ سے بولی،
میں تمہارے فیصلے کے خلاف نہیں، مگر تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ سوال نرم تھا مگر تشویش سے بھرا بھی۔ اردلان نے سنجیدگی سے ان کے چہرے پر پھیلی تفکر کی لکیریں دیکھی۔ جی دادی صاحب، مجھے یہی فیصلہ کرنا ہی تھا، وہ مضبوط آواز میں بولا، اور صوفیہ خانم نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی، یہ تو بہت چھوٹی ہے اور بہت غیر سنجیدہ بھی لگ رہی ہے۔ ان کی فکر اب میشا کی طرف مڑ گئی۔ جانتا ہوں، اس نے ہلکے سے کاندھے جھٹکے۔ میشا کے ذکر پر بھی ہنوز وہی تاثرات چہرے پر قائم رہے تھے۔ صوفیہ خانم کی نگاہوں نے بس تھوڑی سی نرمی، کوئی خوشی، کوئی جذبہ تلاشا، پھر مایوس ہو کر نظریں ہٹا لی تھیں۔ خیر، انہوں نے سر جھٹکا، جو ہوا اچھا ہی ہوا، مگر لڑکی کو رنگ ڈھنگ سکھانے پڑیں گے۔ ہماری خاندانی طور طریقے سے الٹ ہے یہ۔ وہ بار بار سیڑھیوں کی طرف بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ شکل سے معصوم اور شرارتی بھی لگ رہی ہے۔ معصومیت اور میشا جیلانی، اردلان نے اپنے جبڑے پر ہاتھ پھیرے۔ خیر، جب تمہاری بیوی بن گئی ہے تو انشاءاللہ سب طریقے سلیقے سکھا دوں گی۔ وہ اس بار خوشی سے بولی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو نظریں اٹھائیں۔ اس لیے تو یہاں حویلی لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس اپنے طریقے سے سلیقہ سکھائیں۔ اس بار انہوں نے بس تائید میں سر ہلایا، پھر لمحے بھر کی خاموشی کے بعد بولی، اسد بتا رہا تھا کہ اس کے دشمن بہت ہیں، کہیں اغوا بھی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تشویش کے ساتھ الجھن بھی تھی۔ اردلان کے اعصاب تنے۔ کبھی کبھی کھلنے والی اسد کی زبان اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بکواس کر رہا تھا۔ اردلان نے تھوڑا غصے سے کہا، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ آواز بس ہونٹوں سے نکلی تھی، صوفیہ خانم کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ آدی، میں تم سب کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ وہ کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گئی تھی۔ اردلان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ بیٹھا۔ دادی صاحب، میں ان کا سرد ہاتھ تھام گیا، میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا آپ کو۔ صوفیہ خانم کی نظریں لمحے بھر کے لیے اردلان کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جیسے وہ ان کے دل کی گہرائی تک جھانکنا چاہ رہی ہو۔ آدی، تمہیں یقین ہے کہ تم نے صحیح قدم اٹھایا؟ دشمنوں کی کمی تو نہیں تھی ہمارے پاس؟ ان کی آواز میں تشویش اور محبت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ دشمنوں سے کیا میں ڈرتا ہوں؟ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ صوفیہ خانم نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی انگلیاں نرم انداز میں اردلان کے ہاتھوں کے اوپر پھیر دیں۔ تم اپنا خیال رکھا کرو، خیال رکھنے کے لیے آپ سب ہیں نا؟ اس نے خاموشی سے ان کا ہاتھ نرمی سے دبا کر چھوڑ دیا تھا، اور ان کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب یہ لڑکی آ گئی ہے تو ضرور میری فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ اتنی دیر بعد پہلی بار مسکرائی تھی۔ یہ لڑکی صرف آپ کی فکر بڑھانے کے لیے میری زندگی میں آئی ہے، وہ سوچ کر عادتاً سر جھٹک گیا۔ دادی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ تھوڑا سختی سے رکھیں۔ تھوڑا، وہ بیچ میں ٹوک گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنی بہو کو کیسے رکھنا ہے۔ مسکراہٹ ان کے لبوں پر اب چپکی تھی۔ اردلان نے شادی کر لی ہے، یہ خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کاندھے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صوفیہ خانم نے تیزی سے ٹوکا، کہیں جانا مت، ابھی سب آئیں گے پھر رسم۔ دادی صاحب، اس نے تیزی سے کہا، میں فریش ہو کر زمینوں کی طرف جاؤں گا۔ آپ کو جیسے رکھنا ہے اپنی بہو کو رکھیں، مجھے رسوم و رواج میں مت گھسیٹیں۔ اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صوفیہ خانم کے ہونٹوں سے لمبی اور سرد آہ خارج ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ شادی بھی کوئی رنگ لائے گی، یہ ساری زندگی میرا پوتا بس ذمہ داریاں نبھاتا ایسا ہی برف سا بنا رہے گا۔ ان کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں، پھر انہوں نے سر جھٹکا اور دوپٹے کے کنارے سے اپنی آنکھیں صاف کر کے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے پاس ماضی کو یاد کر کے افسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ نئی دلہن رونق حویلی آئی تھی اور انہیں ڈھیروں کام تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں نئی دلہن؟ دروازے سے سر اندر ڈال کر وہ شوخی سے بولی۔ میشا نے شوق اور تجسس سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ یو آر انایا، رائٹ؟ میشا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دبلی پتلی مگر بہت صاف رنگت، خوبصورت نقش و نگار والی لڑکی، براؤن آنکھوں میں شرارت کی چمک جو اس کی خوبصورتی کو نمایاں کر رہی تھی۔ جی، میں آپ کی بڑی بیٹی انایا خانزاد ہوں۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دے کر اندر آ گئی۔ بستر پر بیٹھی ماہین نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ او مائی گاش، ایک اور پلی پلائی بیٹی۔ میشا سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں بستر پر گر گئی۔ ماہین اس کے اس طرح گرنے پر باوجود فکر کے زور سے ہنس پڑی۔ انایا بھی ہنستے ہوئے اور آگے آ گئی۔ شکر کرو ظالم بٹ ہینڈسم پاپا کے ساتھ دو پلی پلائی بیٹیاں مفت میں مل گئی ہیں۔ کیوں ماہی؟ اس نے ہنستے ہوئے ماہی کے کاندھے پر ہاتھ بھی مارا۔ وہ کچھ بولے بغیر بس اپنا کاندھا سہلانے لگی۔ مجھے فرینڈ پلس سسٹرز چاہیے، بیٹیاں نہیں۔ میشا نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اور پاپا؟ انایا نے ایک آنکھ دبائی۔ انہیں اپنی تیسری ماں کے لیے رکھ لو۔ جواباً اس نے بھی آنکھ ماری تھی، پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی تھی۔ شرم کرو، پاپا سن لینا تو تم دونوں ہی نہیں ساتھ میں میری بھی زبان کٹوا دیں گے۔ ماہین کو دونوں کی ہنسی مذاق ذرا سا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔
ویسے بھی کل کا خطرناک ترین دن، خوفناک رات اسد مالک کے ساتھ اس سے لے کر اس کے سڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بتا کر اس کا اچھا خاصا موڈ بگاڑ چکا تھا۔ اوہو، کسی کا موڈ آف لگ رہا ہے۔ عنایا اس کے قریب ہی بستر پر آ بیٹھی۔ اسد چاچو نے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کیا؟ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اسد چاچو کون ہے؟ ماہین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میشا کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ وہی سڑی شکل والا پاپا کا مالک، ماہین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میشا کا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا۔ مالک؟ وہ گارڈ؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ریلی؟ وہ تم لوگوں کا چاچو ہے؟ میں تو اسے گارڈ سمجھ بیٹھی تھی۔ نہیں، گارڈ نہیں۔ عنایا نے سنجیدگی سے بات واضح کی۔ رشتے میں چاچو ہیں، ہم سب ایک ہی فیملی ہیں۔ پھر ذرا سا توقف دے کر اس نے اضافہ کیا، اصل میں پاپا کی کزن ہے، بس گھر میں سب انہیں چاچو ہی کہتے ہیں۔ ماہین کے برعکس عنایا کو اسد سے کوئی چڑ محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے بارے میں اس کے خیالات ہمیشہ اچھے ہی رہے تھے۔ پھر وہ گارڈ کی جاب کیوں کرتا ہے؟ میشا اب بھی حیران تھی۔ اس نے اپنے گیلے بال جھٹکے اور بستر پر آ بیٹھی، کیونکہ اسے پاپا سے چپکنے کی بیماری ہے۔ ماہین نے جلی بھنی آواز میں کہا، ان کا واحد لاڈلا ہے وہ۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ عنایا نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ اسد چاچو کی سٹوری تمہیں بعد میں بتائیں گے، ابھی نہیں، کیونکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر اس نے تالی بجا کر اعلان کیا، فی الحال میشو تیار ہو جائے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ سب؟ میشا نے زیر لب دہراتے ہوئے ماہین کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ ماہین نے دانتوں تلے مسکراہٹ دبائی۔ پورا خاندان آپ کی رونمائی کرے گا اور اس نے بستر پر پڑا بڑا سا دوپٹہ اٹھایا۔ یہ آپ کو سر پر لینا ہوگا۔ اوہ نو! صدمے کے مارے وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ عنایا اور ماہین کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی، ایسی بے ساختہ، ایسی شوق کہ لمحہ خود بھی مسکرا اٹھا تھا۔ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ ماہین اور عنایا کے ساتھ ساتھ وہ نیچے آ رہی تھی جب سیڑھیوں کے اوپر میشا نے ایک لمحے کو قدم روک لیے۔ نیچے سے آتی خواتین کی آوازیں صاف صاف اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ حویلی ہے، یہ پورا ولیج؟ وہ اپنے دونوں جانب کھڑی عنایا اور ماہین کو باری باری گھور کر بولی۔ ساری پبلک ہی اٹھ کر چلی آئی ہے۔ گاؤں کی لیڈیز لوگ بھی ہیں نا، اسی لیے بھیڑ ہو گئی ہے۔ ماہین نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلاتے ہوئے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ سب کو شوق ہوا ہے کہ پاپا کی دلہن کیسی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی۔ پاپا کی دلہن؟ میشا نے فوراً اس کی نقل اتاری۔ تمہارے پاپا کے 8واں عجوبہ ہے کہ ان کی دلہن دیکھنے کے لیے پورے گاؤں کی آبادی جمع ہو گئی ہے۔ عنایا نے ہنسی دباتے ہوئے ہاتھ منہ پر رکھا۔ 8واں عجوبہ نہیں ہے، بس یہاں کے منسٹر ہیں نا۔ میشا نے آنکھیں پھیلائیں۔ یعنی میں ہیڈ لائن بننے آئی ہوں؟ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگی تھی کہ تبھی ایک آواز پیچھے سے ابھری۔ یہاں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ اردلان کی خشک آواز سنتے ہی عنایا اور ماہین کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ تینوں نے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ عنایا اور ماہین نے تو نظریں جھکا لی، مگر میشا اچھے سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ہلکے سرمئی کلر کے کرتے شلوار میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح تیار کھڑا تھا۔ عادتاً پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ادھر اردلان کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری اور ان سوٹ پر گولڈن سلک کا دوپٹہ لیے، چہرے پر میک اپ، جیولری اور ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے ہوئے میشا جیلانی۔ انگریز کی بچی کا دیسی لک، بے ساختہ وہ سوچ کے اس کی نگاہیں اس کے ہر جز پر گزر گئیں، لیکن وہ فوراً سنبھل کر واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہلکے سے سر جھٹک کر 2 قدم آگے بڑھا۔ راستے سے ہٹو۔ اس کا مخاطب وہ دونوں تھے، میشا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تینوں ہی سائڈ پر ہوئیں اور وہ نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا کہ پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عنایا نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ وہ تھم گیا تھا اور جو مڑ کر خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ بس ایسے ہی پوچھ لیا، آپ جائیں؟ گڑبڑا کر اس نے صفائی دی اور جھٹ سے کنارے ہو گئی۔ اردلان ایک طرف سائڈ سے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا۔ یہ اتنے ڈینجر پاپا کیوں ہیں؟ میشا نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ ماہین اور عنایا نے پھیکی سے مسکراہٹ دی۔ ارے بھائی، کوئی دلہن کو تو لے آؤ۔ نیچے سے آتی آواز پر ان دونوں نے سر جھٹکا اور میشا کا بازو تھام لیا۔ اب چلو بھی۔ ان دونوں نے اس کا بازو کھینچا۔ میشا نے کندھے جھٹکے۔ یہ بیڈ شیٹ اتار کر مجھے چلنا ہے؟ بڑے سے دوپٹے کے وہ سر سے نوچنے لگی تھی کہ ماہین نے اس کی کلائی تھامی۔ میری پیاری میشو، پلیز یہ اوڑے رکھو۔ سارے جہاں کی معصومیت سجا کر اس نے میشا کو مجبور کیا۔ صرف تمہارے لیے۔ میشا نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بڑبڑایا، مگر دوپٹہ پھر بھی سر پر جمع رہنے دیا۔ عنایا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پیٹھ تھپکی۔ چلو نیچے، ورنہ یہ لوگ خود سیڑھیاں چڑھائیں گے۔ میشا نے گہری سانس لی، جیسا خود کو کسی سٹیج پر اترنے کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ نیچے کی آوازیں اور کہے ذرا اور واضح ہوتے جا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دہانے پر قدم رکھتے ہی ایک لمحے کو سناٹا سا چھا گیا تھا۔ پھر جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو، سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ یہی ہے؟ ہاں یہی۔ ماشاء اللہ، اوئی دلہن بڑی حسین ہے۔ ہائے، یہ تو انگریز لگتی ہے۔ اردلان انگریزی لڑکی اٹھا لایا۔
آخری جملہ جو کانوں میں پڑا اسے سخت برا لگا. اٹھا لایا؟ میں کیا روڈ پر گری تھی جو وہ مجھے اٹھا لائے؟ کون ہے یہ لیڈی؟ میشا نے نظریں گھما کر بولنے والی کو ڈھونڈنا چاہا تاکہ اسے گھوری دے سکے، مگر اتنی عورتوں میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ بولنے والی کون تھی. یہاں آؤ، بیٹھو دلہن. صوفیہ خانم نے اسے اپنے پاس بلایا اور ماہین نے اسے بازو سے پکڑ کر وہیں اپنی دادی کے پاس بٹھا دیا. تو یہ ہے میشا، اردلان کی دلہن. میشا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. سامنے ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی، ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ، چہرے کے نقوش میں روب اور سختی کا عجیب ملا جلا امتزاج. یہ سائرہ خانم تھی، اردلان کی سوتیلی دادی اور اسد مالک کی سگی دادی. انہوں نے میشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی تاثر نہیں، بس ایک گہری پرکھتی ہوئی نظر. ہاں میشا ہے. میشا سلام کرو دادی کو. صوفیہ خانم نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا. ہیلو، واٹس اپ اولڈ لیڈی. وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا چکی تھی. ماہین اور عنایا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بےچارگی سے گردن ڈھلکائی. عورتوں کی دبی ہنسی سائرہ خانم کے پیشانی پر سلبٹ پڑی. سلام کرنے نہیں آتا تمہیں؟ ان کی بھویں سختی سے تن گئیں. آواز میں خفگی بھی تھی اور روب بھی. مگر وہ میشا ہی کیا جو روب میں آ جائے. آتا ہے، بس عادت نہیں ہے. پھر ہلکی سی گردن جھٹک کر بولی. بائی دا وے، السلام علیکم دادی جان. جان کو کھینچ کر وہ مسکرائی بھی. عادتیں یہاں نہیں چلتی، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا. یہ گھر ہے، اس کے اپنے طریقے، اپنے اصول ہیں. صوفیہ خانم نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی. بچی نہیں ہے، ماحول نیا ہے، وقت کے ساتھ سب سیکھ جائے گی. وقت. سائرہ خانم نے لفظ کو جیسے ذرا کھینچ کر ادا کیا. وقت سب کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. پھر انہوں نے ایک بار پھر میشا کو دیکھا. اس بار نگاہ میں واضح ناپسندیدگی تھی. بس یہ یاد رکھو، یہاں زبان سے پہلے سر جھکایا جاتا ہے. میشا نے دل ہی دل میں دانت پیسے. سر جھکانا، وہ بھی بغیر وجہ. سوری اولڈ لیڈی، یہ میرے سلیبس میں شامل نہیں ہے. مگر اس نے صرف اتنا ہی کہا. جی کوشش کروں گی. بغل میں کھڑی ماہین نے میشا کے شانے پر انگلی دبائی جیسے خبردار کر رہی ہو. کمرے میں دوبارہ سرگوشیاں لوٹ آئیں، مگر اب ان میں تجسس کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی شامل تھا. سائرہ خانم نے رخ موڑ لیا. اردلان کہاں ہے؟ وہ اسد کے ساتھ چلا گیا. صوفیہ خانم نے جواب دیا. وہ آئے تو کہو مجھ سے مل لیں. آہستہ سے بول کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی. میشا نے انہیں دیکھا، پھر ماہین کی طرف. یہ کون اینگری لیڈی ہے؟ بعد میں بتاتی ہوں. ماہین نے آنکھوں سے اشارہ دیا تو میشا ٹھنڈی سانس لے کر پھر سے صوفیہ خانم کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اسے سب سے ملوا رہی تھی. کوئی اردلان کی چاچی، کوئی مامی، بھابھی، رشتے کی بہن، نہ جانے کون کون. وہ بس سر ہلا دیتی، جسے ہلاتے ہلاتے اسے لگ رہا تھا اب اسے چکر آنے لگے ہیں. لیکن دل میں ایک چھوٹی سی امید کی روشنی کے ساتھ کہ یہ نیا گھر، نیا خاندان اور نیا سفر شاید دلچسپی ہوگا اور اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ بھی. اجنبیت کی دھند چھٹ جائے، چمک اٹھے تیری نظر شاید. رات کی خاموش سیاہی ہر سو پھیل گئی تھی، مگر رونق حویلی میں مچی ہلچل اب تک قائم تھی. اسی ہلچل میں دیگوں سے نکلتی کھانے کی خوشبو خوشیوں کی لہر میں گھلی ہوئی تھی. گاؤں کی عورتیں، لڑکیوں کا آنا جانا کم ہو گیا تھا، مگر مکمل ختم نہیں ہوا تھا. جو بھی آ رہا تھا کھانے اور صدقات بھر بھر کے ساتھ لے جا رہا تھا. ہر قدم، ہر ہنسی، ہر خوشبو میں ایک زندہ دل فضا میں چھپی ہوئی تھی. زندہ دل فضا چھپی ہوئی تھی جو رات کی خاموشی میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی. ایسے میں جب اس کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اندر سے آتی جاتی بھیڑ کو ناگواری سے دیکھا جو حویلی کے داخلے دروازے سے لے کر گیٹ تک پھیلی ہوئی تھی. اب تک یہ سب ختم نہیں ہوئے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسد سے اس نے کوفت سے پوچھا. جہاں آپ تھے وہیں میں بھی تھا. اس نے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے. اردلان نے بس گھوری دی، پھر ایک دم سے پوچھا. یہ میشا جیلانی کی ساری ڈیٹیل تم نے دادی کو کس خوشی میں دی تھی؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ گردن موڑے اسد کے آدھے رخ کو دیکھ رہا تھا. باس، اس نے گردن سیدھی نہیں کی. آپ کو معلوم ہے نا میں جھوٹ بالکل نہیں بولتا. چابی کھینچتے ہوئے وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، کہاں ملی، کیسے ملی، تو میں نے بتا دیا کہ آپ کے پوتی کی سہیلی ہے. دشمنوں کے چکر میں گودام سے ملی اور باس باہوں میں اٹھا کر. تمہارا علاج ضروری ہو گیا. اردلان نے تیز غصے سے کہا اور جھٹکے سے ڈور کھول کر اتر گیا. شکر ہے تھپڑ نہیں پڑا. وہ خیر مناتا وہ خود بھی دروازہ کھول کر اتر گیا تھا. اردلان تیز تیز قدموں سے اپنی طرف کے پورشن میں اندر جا رہا تھا. اسد کے قدم بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ حویلی میں بہت کم رکتا تھا، مگر جب رکتا تھا تو اس کا قیام رونق حویلی کے اردلان والے پورشن میں ہوتا تھا. دوسرے پورشن کی طرف اسے جانا بھی پسند نہیں تھا اور شاید وہاں اس کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی. آہستہ آہستہ وہ اندر داخل ہوا تھا. ادھر لیونگ میں ہنگامے پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے. خاندان کی عورتوں کے ساتھ صوفیہ خانم خوش کپیوں میں مصروف تھیں اور ان کے بیچ میشا بھی موجود تھی. سخت بیزار سی، مشکل سے خاموش بیٹھی. اسد نے چپکے سے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے اردلان پر ڈالی. آدھی کہاں جا رہے ہو؟ صوفیہ خانم نے پیچھے سے پکارا. اس نے مڑ کر صوفی کی طرف دیکھا. میں فریش ہو کر آتا ہوں، بول کر دھڑا دھڑ وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا. اس کے پیچھے اسد بھی بڑھا تھا. اوپر اردلان کا بغل والا کمرہ اس کا تھا. نیچے اب تیز آوازوں کی بھنبھناہٹ تھی.
وہ ایک ایک سٹیپ چڑھ رہا تھا. ابھی وہ آخری سیڑھی پر ہی تھا کہ اس کی نظر تیز تیز آتی ماہین پر گئی. دونوں ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا لیے ہوئے وہ نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی. اوپر آتے اسد پر اس کی نظر بھی پڑی تھی. ایک پل کو وہ ٹھٹکی پھر منہ بنا اور اسے نظر انداز کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف آئی. نہ جانے کیوں اسد کے ذہن میں گزری رات کا عکس لہرایا تھا. رات میرے بستر پر گر کر مجھے بے سکون کر کے اب یہ منہ بنانا. باپ کے گھر آتے ہی تیور بدل گئے. وہ ہونٹوں کو بناتا وہیں جم کر کھڑا ہو گیا. ماہین نے اسے نظر انداز کیے ہوئے چند سیڑھیاں سنبھال کر پار کی لیکن ایک لمحے کو رک گئی. وہ اس طرح بیچوں بیچ کھڑا تھا کہ سائڈ سے نکل کر جانے میں دقت تھی. ہاتھوں میں چیزیں نہیں ہوتی تو آرام سے نکل جاتی مگر ابھی بغیر کچھ کہے وہ وہیں کھڑی ہو گئی. اس نے ہونٹ سیدھے کیے, سینہ سیدھا کیا اور اسی طرح اکڑ کر چلتا وہ اس طرح سے سائڈ سے نکلا کہ ماہین کنارے ہونے کے چکر میں ریلنگ سے الٹتے الٹتے بچی. خود تو نہیں الٹی مگر ہاتھوں سے چیزیں ضرور سیڑھیوں سے لڑکتی چلی گئی تھیں. تم؟ اس نے اسد دانت پر دانت رکھ کر اسد کو گھورا. جی میں اسد مالک. نام یاد نہیں تھا؟ سنہری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. رات آپ میرے ساتھ تھی ماہین خان زادہ, میرے رحم و کرم پر. اس کی سنہری چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماہین غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف جھکی. ہٹو میرے راستے سے. بڑی اکڑ سے کہا. اسے گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. بلیک پینتھر؟ اس کی چوڑی پشت دیکھتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی اور جھک کر جلدی جلدی سیڑھیوں پر گرا ہوا سامان اٹھانے لگی تھی. دادی سا نے دیکھ لیا تو اسے اچھے سے ڈانٹ لگا دے گی. وہ مشکل سے ایک ایک چیز سمیٹ کر گرتی پڑتی نیچے کی طرف بھاگی تھی. کچھ دیر بعد ارسلان فریش ہو کر نیچے آیا تو ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے. اسد, ماہین, عنایا اور صوفیہ خانم. باقی بھیڑ اب جا چکی تھی. اس کے سربراہی کرسی کے ساتھ والی ہی کرسی پر میشا بیٹھی ہوئی تھی یا بٹھائی گئی تھی. ارسلان نے بس سر جھٹکا, آستینیں چڑھائیں اور ٹیبل تک آ گیا. کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی صوفیہ خانم نے ناراضگی بھرے انداز میں کہا, نئی دلہن لے کر آئے تھے تو کم سے کم آج تو گھر میں موجود رہنا چاہیے تھا. دادی سا کا یہ بولنا تھا کہ سب کی نظریں اس کی طرف جم گئیں. ارسلان نے بس ایک نظر سب پر ڈالی اور بولا, نئی دلہن کو یہیں رہنا ہے مگر آج کا ضروری کام کل نہیں ہو سکتا تھا اس لیے جانا ضروری تھا. سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے اپنی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور تھوڑا سا سالن ڈال کر کھانا شروع کر دیا. سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے. میشا نے ماہین کی طرف تیز نظر ڈالی اور ماہین نے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کی منت کی. صرف تمہارے لیے, اشارے میں بتا کر سارا ملبہ اس پر ڈال دیا. ورنہ حقیقت یہ تھی کہ یہاں کے عجیب و غریب ماحول اور ارسلان کے روب نے اثر کر دیا تھا. کیا دلہا اور سسرال ڈھونڈا ہے تو نے میشا؟ وہ گہری سانس لے کر پلیٹ اپنی طرف کھسکا رہی تھی. جب یہ کیا ارسلان, کچھ دلہن کا خیال کر لو. پہلی بار تمہارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے, رسم کے مطابق پہلے اس کے پلیٹ میں کھانا ڈالو. دادی سا نے ٹوکا تو اس نے بڑی ناگواری سے سر اٹھایا, پھر گردن موڑ کر خاموش بیٹھی میشا کو دیکھا. اس نے بڑے آرام سے اپنی پلیٹ اس کی طرف کھسکائی. آنکھوں کے چمک کے ساتھ لبوں پر مسکراہٹ بھی شامل تھی. عنایا اور ماہین کی بھی پرشوق نظریں ادھر ہو گئیں. بس ایک اسد کو چھوڑ کر وہ اپنے کھانے پر دھیان رکھے ہوئے تھا. یہ بھی کوئی رسم ہے؟ اس نے کوفت سے سوچ کر سالن ڈالنے کے لیے چمچہ اٹھایا تو وہ بول پڑی, میں گریوی نہیں کھاتی, آپ کو چھوڑ ڈالیں. فرمائش پر ارسلان کے ہاتھ میں پکڑا چمچ ایک لمحے کو وہیں رک گیا. نہ چونکا نہ چونکنے کا تاثر دیا, بس آنکھیں آہستہ سے اٹھا کر اس کے چہرے پر ٹھہرا دیں. سرد مہری کی چمک میشا کو جھرجھری سے آئی. گریوی نہیں کھاتی آپ؟ وہ جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا. تو پھر خود ڈال لو. آواز ہموار تیرے سے باتیں ختم کر دی ہو. میشا ہی کا کیا صوفیہ خانم کا بھی منہ کھلا. آدھی, انہوں نے ٹوکا. ماہین اپنے دوست کو کھانا سرو کر دو. ماہین کو حکم دے کر وہ تیزی سے لقمے کھانے لگا. یعنی بات ختم. ڈائننگ ٹیبل پر ایک لمحے کو خاموشی گر گئی تھی. وہ خاموشی جو بولتی ہے, چپتی ہے. صوفیہ خانم نے بھویں سکیڑ کر ارسلان کی طرف دیکھا, پھر میشا پر ایک نظر ڈالی. وہ دانت پر دانت رکھے ارسلان کو گھور رہی تھی. انہیں اس وقت وہ بڑی معصوم سی لگی. ہمدردی کے ساتھ پیار بھی آیا. ارسلان, ان کی آواز میں اب دم بھی صاف تھی. یہ لہجہ مناسب نہیں ہے, نئی دلہن ہے وہ. ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس کھانا کھاتا رہا جیسے سامنے بیٹھے وجود سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. میشا نے پلکیں جھپکی, نظریں پلیٹ پر جما لی. اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے جیسے وہ خود کو کسی رد عمل سے روک رہی ہو. گریوی نہ صحیح تو ساتھ بیٹھی عنایا نے ماحول کا تناؤ ختم کرنے کے لیے خود ہی اسے کھانا سرو کیا تھا. یہ ریسیپی ٹرائی کر لو, بڑی مزے کی ہے. میشا نے اس بات میں سر ہلایا. میں خود ہی نکالتی ہوں, میرا اپنا گھر ہے. خود اعتمادی سے بول کر ہاتھ ہی خود ہی آگے بڑھ گیا. اصل جو نسبتاً ایک طرف بیٹھا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں کبھی ارسلان پر جاتی کبھی میشا پر. اس نے دل ہی دل میں سیٹی بجائی. یہ تو مزیدار میچ لگ رہا ہے. صوفیہ خانم ہلکے سے مسکرائی تھی. لڑکی جھلی, شرارتی, آزاد خیال جو بھی ہو مگر محبت کرنے میں بے مثال تھی. پھر کھانے کے دوران ارسلان نے ایک بار بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا, نہ پوچھا, نہ ٹوکا, نہ کوئی جملہ کہا, جیسے وہ میز پر موجود ہی نہ ہو. کھانا ختم کیا, ہاتھ صاف کیے اور کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا. میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. جب صوفیہ خانم نے آہستہ سے کہا,
آدھی جا کر سائرہ سے مل لینا، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اس نے بس گہری سانس بھری اور سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ سب کی نظریں اس کے پیچھے جم گئی تھیں، مگر وہ سیدھا چلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ہر لفظ کے تمام معنی میں ہم بھی تھے۔ کیا دور تھا تیری کہانی میں ہم بھی تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ادھر چلا آیا، رونق حویلی کے اس حصے میں جہاں کی مالکن سائرہ خانزادہ تھی۔ یہاں بھی ڈنر اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سب اس سے خوش دلی سے ملے، مبارکباد دی۔ وہ رسمی سے مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ قبول کرتا ہوا سیدھا سائرہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو اردلان۔ انہوں نے اسے بیڈ پر ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے کنارے پٹی گیا تھا۔ کیسے ہو اردلان؟ رسمی انداز میں بات شروع ہوئی، ہاتھ میں تسبیح دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی۔ جی بہتر، مختصر جواب دے کر اس نے پوچھا، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پشت تکیے سے لگائی اور نپے تلے انداز میں بولی، تم نے شادی کر لی، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، کچھ نہیں بتایا؟ اردلان نے بس ایک بارگی ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر ہلکی آواز میں کہا، بس حالات ایسے تھے اس لیے بتا نہیں سکا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی لڑکی پر، نہ ہی اس کو یہاں لانے پر، مگر وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا یقین ہے کہ یہ سرفراز جیلانی کی بیٹی ہے؟ ان کی بڑھی آنکھوں میں سرد تپش تھی اور ہر لفظ میں ان کے ذہن کے حساب کتاب کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے نرم مگر پختہ انداز میں جواب دیا، ہاں میں نے سب کچھ اچھی طرح جانچ لیا ہے، وہ سرفراز کی اٹالین بیوی کی بیٹی ہے۔ سارہ خانم کی انگلیاں ایک پل کو تسبیح پر کس گئیں، موتیوں کی گردش جسے رک سی گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ آواز بھلے سرد تھی مگر سینے میں آگ سی دہک رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمارے پاس پا کر کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا؟ آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے ماضی کے شعلے بھڑک اٹھے، اپنے لختے جگر کے لاش جلتے ہوئے ٹکڑے، وہ راتیں جن کی راکھ اب بھی دل میں سلگتی تھی۔ اردلان کی آنکھوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی، اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں اب فولاد کی کاٹ تھی۔ وہ کوئی قدم اٹھائے اس سے پہلے ہی میرے پنجے اس کی گردن تک پہنچ چکے ہوں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی اتر آئی۔ تسبیح پھر سے چلنے لگی، مگر اب اس کی آواز میں دعا نہیں، فیصلہ تھا۔ سارہ خانم نے تسبیح واپس اپنے ہاتھوں میں گرفت سے پکڑی، پھر دھیرے سے مسکرا کر کہا، بس اتنا جان لو کہ تمہاری ذمہ داری صرف اردلان ہونے کی نہیں بلکہ اس خاندان کے تحفظ اور اصولوں کی بھی ہے۔ میشا اس کی بیٹی صحیح مگر اب اس خاندان کا حصہ بن چکی ہے۔ تم اسے کوئی نقصان پہنچاؤ گے؟ اردلان نے یکدم جلتی ہوئی نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں شکایت بھی تھی اور زخمی انا بھی۔ آپ مجھے اتنا بزدل سمجھتی ہیں؟ آواز بھاری ہو گئی، کہ میں ایک لڑکی کو استعمال کروں گا؟ وہ ذرا سا آگے جھکا، وہ بس مجھے سرفراز جیلانی تک پہنچنے کا ایک مہرہ ہے، باقی اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ سارہ خانم کی مسکراہٹ تحلیل ہو گئی، آنکھوں میں اب صرف سختی تھی۔ مہرہ؟ انہوں نے لفظ کو آہستہ مگر کارڈار انداز میں دہرایا۔ یاد رکھو اردلان، مہرے اکثر اپنی کھیل سے زیادہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہاری دشمنی سرفراز سے ہے، اس کی بیٹی سے نہیں۔ اگر اس گھر کی کسی عورت میں آنکھ میں آنسو آیا تو وہ صرف سرفراز کا حساب نہیں ہوگا، تمہارا بھی ہوگا۔ اردلان کے جبڑے سخت ہو گئے، اس نے نظریں ایک پل کو چرا لیں، پھر آہستہ سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں بڑی دادی صاحب، نہ فیصلوں میں نہ دشمنی میں۔ سارہ خانم نے تسبیح کی آخری گنتی مکمل کی، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی طاقت کو کہاں تک انسانیت کے دائرے میں رکھتے ہو۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی، بھاری، فیصلہ کن۔ آپ مطمئن رہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ساری زندگی مجھے آپ سب کے سامنے شرمسار سے رہنا پڑے۔ اس کے ارادے کا پتہ تو آنکھیں بھی دے رہی تھیں۔ سارہ خانم نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکے سے سر ہلا دیا۔ کچھ بھی ہو، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لڑکی تھوڑی بے شرم اور جھلی ٹائپ ہے مگر اچھی لگی مجھے۔ بات کو جو انہوں نے بدل دیا، اردلان نے بس ان کی طرف دیکھا اور سر جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب جاؤں؟ بیٹھو ابھی۔ ان کے حکم پر پھر سے وہ وہیں ان کے پاس ٹک گیا۔ شادی کی ہے تو خاندان والوں کو بھی تو بتانا ہوگا۔ سارہ خانم کی اس بات پر اس نے گہری سانس بھری۔ بتا دیں، منع کیا۔ آواز ہلکی تھی مگر دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر دعوت ولیمہ رکھ دیتے ہیں، انہوں نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ رکھ دیں، مگر 2-4 دنوں کے بعد۔ سائرہ بیگم نے تسبیح کا ایک دانہ روکا، اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اردلان رشتے اعلان مانگتے ہیں، چھپاؤ نہیں۔ یہ رشتہ سب کی نظروں میں آنا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ جی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، یہ رشتہ خاندان کے اصولوں کے ساتھ بھی زندہ رہے گا اور میری ذمہ داری بھی پوری ہوگی۔ جی، کر دیں اپنی ذمہ داری پوری، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن آنکھوں میں پختہ عزم اور محافظانہ ارادہ واضح تھا۔ سارہ خانم نے ہلکی سے مسکراہٹ دی اور جسے اپنے اندر سکون پا لیا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اب جاؤ، جا کر آرام کر لو۔ انہوں نے تسبیح دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، کل نیا دن ہے اور تمہیں اپنے خاندان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اردلان نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر کچھ دیر بعد کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے قدم ہلکے تھے مگر دل بھاری۔ ولیمہ تو رکھ دیا جائے گا پر اس شادی کی اصل تقریب شاید ابھی باقی تھی۔
جو تیرے دل کو لبھائے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ تجھ کو کوئی تیری ادا پیش کروں۔ ڈنر کی بات جیسے ہی حویلی میں معمول کی خاموشی چھانے لگی، سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ انایا سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی۔ رات کے کھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ عموماً سب سے پہلے سو جاتی تھی، اور آج بھی کوئی استثنا نہیں تھا۔ اسد مالک عادتاً کھانے کے بعد ٹہلنے نکل گیا۔ صوفیہ خانم کچن میں گئی ہوئی تھی، تب ماہین نے میشا کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اٹھایا۔ چلو اب چل کر سوتے ہیں۔ اس کے چہرے سے بڑی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ یس لیٹس گو، روم میں جا کر سب سے پہلے اس جھنجھٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے مجھے۔ میشا نے دوپٹے کو لاپرواہی سے شانے پر پھینکا۔ ماہین زور سے ہنس دی، پھر پیار سے اس کے گال چھوئے۔ تھینک یو میشی، تم نے اپنی عادت کے خلاف بہت برداشت کیا۔ بیٹی کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی، میشا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زور سے ہنس دیں۔ میری پیاری میشو، میری سب سے اچھی ہنی ڈول۔ دونوں ایک دوسرے سے کس کر لپٹ گئیں۔ یار میں کتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی، ہم دونوں اب ساتھ رہیں گے، ہر وقت ساتھ رہیں گے۔ ماہین کی آواز میں بچپن کی سی خوشی گھلی ہوئی تھی۔ میشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ساتھ تو رہیں گے، اس نے آہستہ سے کہا، بس اب ذرا سمجھداری بھی ساتھ رکھنی ہوگی۔ ماہین چونک کر رک گئی۔ او ہو، یہ کون سی نئی میشا ہے؟ میشا ہنس پڑی، وہی کھنکھناتی ہنسی جو ماحول ہلکا کر دیتی تھی۔ ارے بھائی نئی نہیں ہوں، بس اب بیٹی والی میشا ہوں۔ ماہین نے بے اختیار اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اور میں اس بیٹی کی سب سے بڑی سپورٹ سسٹم۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے کہا لگا بیٹھی۔ اچھا اب چل بھی، مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ میشا نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہاں چلو۔ ماہین نے بھی قدم بڑھائے کہ تم میشا کو کہاں لے جا رہی ہو؟ آواز پر دونوں ہی ساتھ پلٹیں گے دادی ساتھ ہی جو ماہین سے پوچھ رہی تھی۔ دادی صاحب میشو بہت تھک گئی ہے، اسے اپنے بیڈ روم میں لے جا رہی ہوں، ہم دونوں ساتھ ہی سوئیں گے۔ ماہین کی خوشی دیدنی تھی۔ صوفیہ خانم نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ بیٹا کب بڑی ہوگی تم؟ اتنی بڑی تو ہو گئی ہوں دادی صاحب۔ انی سے لمبا قد ہے میرا، وہ معصومیت سے اترائے بھی، بٹ مجھ سے کم ہے۔ میشا نے احساس دلا کر اپنے شانے اونچے کیے۔ چلو ابھی روم میں ناپ کر دیکھتے ہیں۔ ماہی نے فوری اس کا بازو جکڑ کر کھینچا۔ صوفیہ خانم نے اپنا سر پیٹا۔ ماہی کچھ عقل وقل ہے کہ نہیں؟ تیز آواز میں جھڑکا۔ وہ تیرے باپ کی بیوی بن کر یہاں آئی ہے، تمہاری سہیلی نہیں۔ تو کیا ہوا دادی صاحب، میں یہاں اپنی ہنی کے لیے تو آئی ہوں، ہم دونوں ساتھ رہیں گے، ساتھ کھائیں گے، ساتھ سوئیں گے۔ اور اے دلہن، مانا عمر میں چھوٹی ہو مگر آج کے زمانے کی بچی ہو، اتنا تو پتا ہوگا کہ شادی کے بعد کس کمرے میں رہنا ہے۔ ان کی صاف بات نے دونوں کو خاموش تھا کر دیا۔ مانسٹر کے روم میں میشا کا چہرہ دیکھنے لائق ہو گیا۔ بے بسی سے ماہین کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بھی اسی کی طرح دیکھنے لائق تھا۔ کوئی عقل نہیں ہے ان دونوں میں۔ صوفیہ خانم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اردلان کے کمرے میں لے جاؤ نئی دلہن کو۔ ان کے حکم پر ماہین نے سرد آہ بھر کر میشا کا ہاتھ تھاما۔ میں ان کے روم میں کیوں جاؤں؟ تیزی سے انکار کیا ہی تھا کہ صوفیہ خانم نے تیز نظر اس پر ڈالی۔ وہ میرا یہ مطلب تھا دادی صاحب کہ آپ نے… میشا ذرا سا رکی۔ انکل سے پوچھا کہ مجھے ان کے روم میں سونا ہے، یا شاید انہیں یہ پسند نہ آئے؟ ہے نا ہنی؟ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے ماہین سے بھی تائید لینی چاہی۔ ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑی بے چارگی سے سر ہلایا۔ اف، کیسی گھامڑ لڑکیاں ہیں۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر میشا کو گھورا۔ اول تو تمہارا انکل نہیں شوہر ہے، کچھ اور کہہ کر پکارو۔ ابھی کہوں یا جانوں؟ وہ کان کلو مسلتی ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ مانسٹر جانو۔ ماہین فوری کان میں گھسے۔ میں تم دونوں کو ایک ایک ہاتھ لگا دوں گی۔ صوفیہ خانم کو جلال آ گیا۔ کان تو تیز ہے، میشا لب بھینچ کر بڑبڑائی۔ ہمیشہ سے وہ کیوں پیچھے رہتی؟ صوفیہ خانم نے بری طرح سے دونوں کو گھورا۔ ماہی لے جا رہی ہو کہ نہیں؟ یہ تمہاری نانی سے شکایت کروں؟ آخری دھمکی پر ماہین کی ساری شرارت ہوا ہو گئی۔ جی دادی صاحب۔ سر کو خم دیا اور میشا کا بازو دبوچ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدموں کے ساتھ ہی میشا کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ ہنی، میشا نے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ سب بہت فاسٹ نہیں ہو رہا؟ ماہی نے لب بھینچے، نظریں سامنے جمائے رکھی۔ مجھے خود لگ رہا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، پر دادی صاحب کو کون سمجھائے؟ تم جانتی ہو نا میں واقعی ان کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی۔ ماہی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر جان پیاری ہے تو نہیں۔ میشا نے ہلکی سے کرہ دبا لی۔ ہنی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ہاں میں نے تو کہا تھا میشو جا کر میرے ابا کو شادی کی آفر کر دے۔ اس نے بڑے تاؤ سے میشا کو دیکھا، وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اب تانے تو مت دے، مجھے کیا معلوم تھا کہ بیڈ روم شیئر بھی کرنا پڑے گا۔ اس نے مایوسی سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مگر مانسٹر کے ساتھ میں کہیں فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ میں کیا بتاؤں، میری تو ساری خوشی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بھی منہ بسورے ہوئے تھی۔ میشا کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کی ساری خوشی کافور ہو گئی تھی۔ تمہیں اپنی خوشی کی پڑی ہے، میری سوچ، تیرا باپ اور میں اکیلی۔ ہنی اگر وہ اٹکی۔ ماہین نے ایک دھپ اس کی کمر پر لگائی۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، ہم دونوں کا معلوم ہے کہ یہ ایک پیپر میرج ہے۔ ماہین کے بات پر میشا ایک دم رک گئی، پھر جیسے کسی نے اس کے کاغذ دماغ میں بتی جلا دی ہو۔ اوہ ہاں، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ پیپر میرج، صرف کاغذ، صرف دستخط، صرف ڈرامہ۔
اگلے ہی لمحے اس کے کندھے سیدھے ہو گئے، چہرے پر وہی پرانی بے خوفی لوٹ آئی۔ میں کیوں ڈر رہی تھی بھلا؟ ماہی نے کہا لگایا۔ آخر کار عقل واپس آ گئی ہے، شکر ہے۔ چل اب، میشا نے فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہلایا۔ مانسٹر کے روم میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مانسٹر ہے بھی یا بس افواہ۔ اوہو، ماہی نے آنکھیں پھیلا کر کہا، یہ کانفیڈنس کہاں سے آ گیا؟ تمہاری دھپ سے، میشا نے کندھا گھماتے ہوئے کہا۔ ریسیٹ ہو گئی ہوں میں۔ وہ دونوں تبھی ہنسی کے ساتھ اردلان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ کمرہ کھلا تو میشا کی نظریں چاروں طرف گھومی۔ نئی طرز کے ساتھ سجا کمرہ اس کی شخصیت کے ذوق کے مطابق ہی تھا۔ ضرورت کے سامان کے علاوہ کوئی بھی فالتو چیز نہیں تھی۔ بیچ میں لو پروفائل کنگ سائز بیڈ تھا اور بس ایک طرف رکھی آرام دہ چیئر۔ کھڑکی کے سامنے فلور ٹو سیلنگ گلاس تھا جس پر شیئر وائٹ سکرین اور ڈارک گرے بلیک آؤٹ پردے لگے تھے۔ باہر لان کی ہلکی لائٹس اندر آ کر کمرے میں نرم سے عکس ڈال رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت اردلان موجود نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی کے باوجود کمرہ اس کی موجودگی کا احساس دے رہا تھا۔ خاموش، کنٹرولڈ، مگر حد سے زیادہ سمارٹ۔ یہ ہے آپ کے مانسٹر کا روم، ماہین آہستہ سے اس کے کان کے پاس بولی۔ میشا نے سر ہلایا۔ تمہارے پاپا کی طرح ڈراؤنا نہیں ہے۔ وہ گھوم کر بیڈ کی طرف آ گئی، تبھی پاؤں سے دوپٹہ الجھا تو ایک تو یہ دوپٹہ، سب سے پہلے دوپٹہ نوچ کر صوفے پر اچھالا۔ سارا ٹائم یہ دوپٹہ لے کر مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ سچی؟ ماہی نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ مجھے لگا پاپا کی وجہ سے میری پیاری میشی کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر ماہین کو گھورا۔ تمہارے پاپا کو تمیز نہیں کہ مجھے ذرا سا کھانا سرو کر دے؟ میری سانسیں کیا اٹکائیں گے؟ اس نے ہونٹوں کو ٹیڑھا کیا۔ وہ تو ہیروز ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں سانسیں اٹکتی ہیں۔ جو دیکھے تو دل رکے، ہاتھ تھامے تو سانس رکے، اور لبوں سے لب ملے تو ایک ڈیپ کس اور پھر سانس۔ لہک کر کہتی ہوئی میشا ایک دم سے چپ ہو گئی۔ ماہین بھی جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی گلے میں اٹک گئی۔ دروازے کے پاس کھڑے اردلان کے پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کب ادھر آ گیا تھا، نہ جانے کیا سنا تھا، مگر اپنی بولڈنس کے باوجود بھی میشا خفت کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر بالوں کے ایک لٹ کان کے پیچھے اڑسی، جسے اس حرکت سے اپنی خفت چھپا لے گی۔ اردلان نے ایک لمحہ بھی نظریں نہیں چرائیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کم، ناگواری زیادہ تھی۔ پیشانی پر پڑے بل اس بات کا اعلان تھے کہ وہ سب سن چکا تھا، یہ کم از کم اتنا ضرور جتنا سننا نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا تو وہ دونوں گڑبڑا سی گئیں۔ وہ پاپا میشا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ ماہین گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ ہو گئی رخصتی؟ اب تم جاؤ۔ ماہین نے ہونٹ بھینچے ایک لمحہ میشا کی طرف دیکھا، وہی نظر جس میں مجبور ہوں صاف جھلک رہا تھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اوکے پاپا۔ آواز میں شوخی نہیں، صرف پسپائی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے میشا کا ہاتھ تھاما، ہلکا سا دبایا۔ میں پاس ہی ہوں، وہ سرگوشی میں بولی۔ کچھ بھی ہو تو میں چیخوں گی، میشا نے عادتاً کہنا چاہا، مگر اردلان کے موجودگی کا احساس اسے جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی خاموش کر گیا۔ ماہی نے بمشکل مسکراہٹ سجائی، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کلک کی آواز کمرے میں کچھ زیادہ ہی اونچی محسوس ہوئی تھی۔ اب کمرے میں صرف 2 لوگ تھے۔ اردلان چند قدم آگے بڑھا تو میشا کو انجانی سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس پرسکون پن میں سوال سے زیادہ حساب تھا۔ وہ بس ہنی کے ساتھ مذاق تھا۔ اس نے بے نیاز بننے کی کوشش کی۔ یہاں، اس کی آواز دھیمی تھی مگر کارڈار، یہ سب باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے میشا جیلانی۔ میری بیٹی کے ساتھ محدود باتیں تمہیں کرنی چاہیے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا، نظریں سیدھی میشا پر تھیں۔ اور آئندہ ایسی باتیں، وہ بھی میرے متعلق۔ ایک لمحے کو رکا، پھر جملہ مکمل کیا۔ میرے کانوں میں کبھی نہیں پڑنی چاہیے۔ میشا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر؟ مجھے لگنے اور نہ لگنے سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بات کاٹ دی۔ مجھے صرف یہ یقین چاہیے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ جی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماہین سے میرا مذاق صرف مذاق کی حد تک تھا، شاید آپ نے ہی اسے سیریس لے لیا۔ وہ ہلکا سا چپتا ہوا مسکرائی۔ میشا کو کوئی شوق نہیں ہے اردلان خانزادہ کو اپنے ہیرو کے طور پر قبول کرنے کا۔ اردلان کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی واضح تبدیلی آئی۔ اچھا، اس نے صرف اتنا کہا۔ ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اطمینان رکھو، آواز میں وہی سرد وقار تھا۔ مجھے بھی کسی ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ میز کی طرف گیا۔ کلائی سے گھڑی اتارتے ہوئے نپی تلی ہوئی آواز میں بولا، اور جہاں تک سنجیدہ لینے کی بات ہے، اس نے نظریں اٹھا کر کہا، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں احتیاط کو عادت سمجھتا ہوں، کمزوری نہیں۔ میشا نے ابرو ذرا سا اوپر اٹھایا مگر کچھ کہا نہیں۔ حدیں واضح رہیں تو مسئلے نہیں بنتے، اردلان نے آخری بات کہی، اور مجھے حدیں واضح رکھنا آتا ہے۔ تھینک یو اپنے بارے میں مجھے اتنی اپڈیٹ دینے کا۔ اس نے سر کو خم دیا اور پھر تیز تیز چلتے ہوئے وہ واش روم کی طرف مڑ گئی۔ اردلان نے بس اس کی پشت کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک دیا، لیکن وہ واش روم کی طرف جاتے جاتے پلٹی، جیسے کچھ سوچ کر رکی، پھر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری کھولی تو سارے اردلان کے کپڑے سلیقے سے ہینگ کیے دکھائی دیے۔ ہانی سے مانگنے گئی تو پھر سے دوپٹے والے سوٹی تھما دے گی، یہی لے لیتی ہوں۔ سوچ کر اس نے ایک آرام دہ ٹی شرٹ ہینگر سے نکالی۔
سنیں مسٹر انکل، اس نے آہستہ سے پکارا تو اردلان نے دانت پیسے۔ اس کا خون کھول رہتا تھا یہ مسٹر انکل سن کر۔ کیا ہے؟ بہت مشکل سے اس نے غصے کو دبایا تھا۔ کیا میں آپ کی یہ شرٹ پہن سکتی ہوں؟ میرے برانڈڈ کپڑے آپ نے جلا دیے تھے تو۔ اس نے شرٹ کو ذرا سا اونچا کیا۔ آپ کی یہ شرٹ ادھار لے رہی ہوں، وقت پر اس سے اچھی اور قیمتی واپس کر دوں گی، شان سے کہہ کر وہ بغیر اس کا انکار یا اقرار سنے تیزی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ تمہیں اس ادھار نہیں دیا تو میرا نام اردلان خانزادہ نہیں۔ وہ دانت پر دانت رکھ کر بڑبڑاتا ہوا بیڈ کے پاس آیا، آستینیں چڑھائیں، موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھے، مگر ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ واش روم سے شاور کے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ مسلسل بے پرواہ جیسے اندر موجود لڑکی کو ذرا برابر احساس ہی نہ ہو کہ اس کمرے میں کس کے اعصاب آزمائے جا رہے ہیں۔ اردلان نے جبڑے بھینچے، وہ اپنی تنہائی کا عادی تھا، اسے دخالت پسند نہیں تھی، لیکن آج مسلسل میشا کے آنے سے یہ تنہائیاں چٹک رہی تھی۔ اسے لمحے واش روم کا دروازہ کھلا، میشا باہر نکلی تو اردلان کی نظر بے اختیار رک گئی۔ اس کی نیوی بلو ٹی شرٹ جو اس پر ہمیشہ فٹ اور سادہ لگتی تھی، میشا پر ڈھیلی، آرام دہ اور حد سے زیادہ بے باک لگ رہی تھی۔ آستینیں کوہنیوں تک آ رہی تھیں، بال گیلی لٹوں میں کندھوں پر بکھرے ہوئے، چہرہ بالکل صاف اور شرٹ کے نیچے اس کی گلابی چھلکاتی ٹانگیں اریاں تھیں۔ وہ اس منظر سے نظریں ہٹانا چاہتا تھا، مگر پلکیں جیسا حکم ماننے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اس کی رگیں واقعی پھڑکی، نہ خواہش کے اطراف میں، نہ کسی بے قابو جذبے میں، بلکہ اس اچانک حملے پر جو منظم ذہن پر ہوا تھا۔ یہ دیکھنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ موجود ہونے کا مسئلہ تھا۔ وہ جانتا تھا، اس نے ہمیشہ جانا تھا، وہ لڑکیوں کو دیکھ چکا ہے، خوبصورت، پر اعتماد، ویسٹرن ڈریس میں، آزاد، مگر وہ سب اس کے دن کے حصے تھے۔ آفس، میٹنگز، رسمی مسکراہٹیں، یہ لڑکی، یہ رات اور یہ کمرہ، یہ سب اس کے کنٹرول کے دائرے میں نہیں آتا تھا۔ میشا اس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل بے خبر نہیں، بلکہ حد درجہ باخبر۔ گیلی لٹیں جب اس کے کندھوں سے پھسل کر ٹی شرٹ کے کالر کو چھوتی تھی تو وہ جان بوجھ کر کوئی حرکت نہیں کرتی تھی، مگر اس کی خاموشی خود ایک اعلان تھی۔ اردلان نے نظریں سختی سے اس کے چہرے پر جمائیں۔ چہرہ، بس چہرہ؟ تمہارے پاس کوئی اور ڈریس نہیں ہے؟ اس کی آواز میں نہ نرمی تھی نہ غصہ، بس وہی مانوس پاٹ پن۔ اس وقت تو ایک دم نہیں۔ میشا نے کندھے اچکائے۔ مجھے عادت ہے ایسے ہی ڈریس پہننے کی، اور سوتے وقت تو اسپیشلی، لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی، اردلان کے پاس سے گزرتی کہ اس نے میشا کا بازو کوہنی سے جکڑا۔ یہ میرا روم ہے۔ اردلان کی آواز خطرناک تھی۔ یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے، اور شاید اس نے جھک کر میشا کی آنکھوں میں ڈالی، تم مجھ سے شادی کے آفر کرنے کے بعد اور اس کانٹریکٹ پر سائن کر کے میری مرضی کی غلام ہو چکی ہو۔ ہر لفظ پر زور دے کر اس نے ایک دم سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ میشا اچھل کر ساکت ہو گئی، آنکھیں پھیل کر چوڑی ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے بے ساختہ ٹی شرٹ کا گلا مٹھیوں میں جکڑا۔ اردلان کے لبوں کے کونے مڑے، ایک گھٹنا بستر پر رکھ کر خمیدہ ہوا۔ میشا کی مٹھیوں نے شرٹ کو سختی سے جکڑ لیا۔ اردلان نے اسی مٹھی کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑا۔ جب تک تم میری زندگی میں ہو، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میرے عطاب سے تمہیں بچا سکے۔ تو اس نے جھٹکے سے میشا کے ہاتھ شرٹ کے گلے سے ہٹا دیے۔ آج رات تو معاف کر رہا ہوں، لیکن کل رات سے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر اس بیڈ پر سونا تم۔ اور درشتی سے بول کر اس نے لحاف اس کے اوپر پھینکا اور گھٹنے بستر سے ہٹا کر سیدھا ہو گیا۔ بس آج رات کے مہلت دیے۔ اس کی آواز میں حکم تھا، کل سے اس بیڈ پر سونے کے لیے ڈھنگ کا لباس ماہین کے ساتھ لے آنا۔ وہ پلٹا، بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف گیا، وہیں لیٹ کر کروٹ بدلی۔ یہ میرا اصول ہے، اس نے آخری جملہ کہا، اور میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ چپ ہوا تو کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ میشا لحاف کے نیچے ساکت پڑی تھی، دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی، مگر ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آدمی خوف سے نہیں، قاعدے سے ڈراتا ہے، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ خطرناک بناتی تھی۔